الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ آئیے بیان سے پہلے ایک کلام سنتے ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد قرشی کی آمد ہاشمی کی آمد دھرتی تے بن کے آیا حق دا جمال سوڑا خوشیاں مناؤ آیا آمینہ دا لال سوڑا دھرتی تے بن کے آیا حق دا جمال سوڑا خوشیاں مناؤ آیا آمینہ دا لال سوڑا آیا نے خوشیاں جگ دے جگدانی کار ویکھو آیا نے خوشیاں جگ دے جگدانی کار ویکھو گلشن تے صحرا وچ مدنی بغار ویکھو او ویکھو بارویں والا چمکا ہلال سوڑا دھرتی تے بن کے آیا حق دا جمال سوڑا خوشیاں مناؤ آیا آمینہ دا لال سوڑا سرکار کی آمد سردار کی آمد آقا کی آمد پیارے کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد قرشی کی آمد مرحبا دھرتی تے بن کے آیا حق دا جمال سوڑا خوشیاں مناؤ آیا آمینہ دا او دا صدیق پیارا او دا عثمان سوڑا او دا صدیق پیارا او دا فاروق سوڑا او دا عثمان پیارا او دا حیدر بھی سوڑا حسن و حسین سوڑے او دا بلال سوڑا دھرتی تے بن کے آیا حق دا جمال سوڑا خوشیاں مناؤ آیا آمینہ دا نال سوڑا دھرتی تے بن کے آیا حق دا جمال سوڑا خوشیاں مناؤ آیا آمینہ دا لال سوڑا چرچا سوڑے دا سن کے بت سارے سجدے ڈھے گئے قیصر دے محل دے بارا کنگرے غیبت نال ڈھے گئے توحیدی رنگوں لے کے آیا ہے لال سوڑا دھرتی تے بن کے آیا حق دا جمال سوڑا خوشیاں مناؤ آیا لال سوڑا سرکار کی آمد آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی
آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، قرشی کی آمد مرحبا، دھرتی تے بن کے آیا حق دا جمال سوڑا، خوشیاں مناؤ آیا، نعرہ تکبیر لا کے، نعرہ رسالت لا کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر لا کے، نعرہ رسالت لا کے، نعرہ تحقیق لا کے، نعرہ حیدر دا لا کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر کے، نعرہ رسالت لا کے، نعرہ تحقیق لا کے، نعرہ حیدر دا لا کے، سونے دے جشن تلاؤ اپنا سب مال سونا، دھرتی تے بن کے آیا حق دا جمال سونا، خوشیاں مناؤ آیا آمینہ دا نال سونا۔ صلو علی الحبیب۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید بہت سخت بیمار ہو گئے، بہت علاج کروایا، بڑے طبیبوں کو دکھایا مگر شفا نہ مل سکی۔ اسی حالت میں 6 مہینے گزر گئے۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے محل کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو اس نے انہیں اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست کی۔ جب آپ تشریف لائے تو اسے دیکھ کر ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ کی رحمت سے آج ہی تمہیں آرام آ جائے گا۔ پھر حضرت شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو وہ اسی وقت تندرست ہو گیا۔ صلو علی الحبیب۔ میرے محترم اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر 12 ربیع الاول کی مقدس نورانی رات نصیب فرمائی، اور جشن ولادت کی رات بڑی اہم رات ہے۔ یہ رات بڑی ہی عظیم الشان رات ہے۔ یہ رات بڑے فضائل و برکات اور مقدس رات ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس کو کائنات کی سب سے زیادہ شان و شوکت والی ہستی سید الانبیاء تاجدار دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے جو شب قدر سے بھی افضل ہے، جس میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت سے ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا، جس میں ہر طرف خوشیوں کا سما چھا گیا، جس میں ہر طرف شادمانیوں کے ترانے بجنے لگے، جس میں ہر طرف نور کی روشنی پھیل گئی، جس میں کفر و شرک کی سب ظلمتیں کافور ہو گئی۔ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا، جس میں شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ رسوا ہوا کہ اس رات آسمان کے تارے بھی زمین کی طرف مائل ہونے لگے،
اور یہ وہ عظیم رات ہے جو تمام راتوں کی سردار ہے، جس میں مکان آمنہ سے ایسا نور چمکا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مشرق و مغرب اور خانہ کعبہ پر جھنڈے نصب کیے، جس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا اور اس کے محل میں دراڑیں پڑ گئیں۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں ایران کا 1000 سال سے جلنے والا آتش کدا خود بخود بجھ گیا، جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے تھے، جس میں آسمان سے نور کی بارشیں ہونے لگیں، جس میں فرشتوں نے بھی دو جہاں کے سرور بی بی آمینہ کے دلبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوب خوشیاں منائیں، جس میں تاجدار حرم شہنشاہ عرب و عجم شافع نور مجسم رحمت عالم نبی محتشم شاہ بنی آدم سراپا جود و کرم دافع رنج و علم سید الانبیاء خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، اور وہ مجسم رحمت اس کائنات میں تشریف لائے تو کفر و شرک کی تمام ظلمتیں چھٹ گئیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نمایا کی رات ہے، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضوں شفا لوٹ لو، مومنوں آج گنجے سخا لوٹ لو، لوٹ لو
लूट लो आसियों रहमते मुस्तफा लूट लो आसियों रहमते मुस्तफा लूट लो बाबे रहमत खुलाया जिकी रात है बाबे रहमत खुलाया जिकी रात है चांदनी में है डूबे हुए दो जहां कौन जलवा नुमाया जिकी रात है। सल्लु अलल हबीब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। मेरे मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों, अभी हमने सुना कि जश्न विलादत ये वो अजीम रात है कि जिसमें नूर वाले आका मक्के मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम नूर की खैरात बांटने और जहान को अपने नूर से जगमगाने के लिए इस कायनात में तशरीफ़ लाए। यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि नबी आखिरुज़्ज़मां सरवरे कौनो मकां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम तमाम नबियों के भी नबी हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुक़द्दसा तमाम अंबिया की मुक़द्दस ज़िंदगियों का खुलासा है और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आलमे कायनात में अव्वलीन व आखिरीन की तमाम कौमों की तरफ नबी बनकर आए। इसलिए अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा को अंबियाए साबिक़ीन के तमाम मौजिज़ात का मजमुआ बना दिया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किस्म किस्म के ऐसे बेशुमार मौजिज़ात से सरफराज फरमाया जो हर तबका, हर गिरोह, हर कौम और तमाम अहले मज़ाहिब के मिजाज के लिए ज़रूरी थे। इसके अलावा अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर शफ़ीए महशर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को ऐसे बेशुमार मौजिज़ात भी अता फरमाए जो आपके खसाइस कहलाए, यानी ये वो आपके कमालात और मौजिज़ात हैं जो किसी और नबी और रसूल को अता नहीं किए गए। उलमाए किराम ने आपके मुक़द्दस आज़ा से ज़ाहिर होने वाले दर्जनों मौजिज़ात बयान फरमाए हैं। दूसरे अंबियाए किराम मौजिज़ात लेकर आते थे जबकि हमारे नबी खुद मौजिज़ा बनकर तशरीफ़ लाए। हमारे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के मौजिज़ात बेशुमार हैं। अल्लाह ताला ने अपनी अता से आपको ऐसा ज़बरदस्त इख्तियार और क़ुव्वत अता फरमाई है कि जिसका अंदाज़ा भी नहीं किया जा सकता। अल्लाह की अता से आपने उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े कर दिए। अल्लाह ताला की अता से आपने दुआ फरमाई तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। आपने पानी में पत्थर को तिरा दिया। आपने लकड़ियां बल्ब की मानिंद रोशन फरमा दी। अल्लाह ताला की अता से आपने लुआबे दहन डालकर खारी कुएं को मीठा कर दिया। आपने उंगलियों से पानी के चश्मे बहा दिए। अल्लाह ताला की अता से आपने शजर और हजर से कलाम किया। दरख्त आपकी बारगाह में हाजिरी देने को आया। अल्लाह ताला की अता से थोड़ा सा दूध 70 आदमियों को काफी हो गया। थोड़ा सा खाना कसीर जमात को किफायत कर गया। आपकी बरकत से जानवर इंसानी बोली बोलने लगे। अलगर्ज अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے پارہ 4 سورہ نساء آیت نمبر 174 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کے کئی اعضاء مبارکہ کا ذکر کیا ہے جس سے حق تعالیٰ کی کمال محبت و عنایت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 11 میں قلب مبارک کا ذکر ہے، ما كذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا۔ پارہ 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 193 اور 94 میں ارشاد ہوتا ہے، نزل به الروح الامین علی قلبک، اسے روح الامین لے کر اترا تمہارے دل پر۔ اسی طرح پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں چہرہ مبارکہ کا یوں ذکر ہوتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا۔ جبکہ پارہ 30 سورہ علم نشرح کی ابتدائی آیات میں سینہ مبارکہ اور پشت مبارک کا ذکر یوں فرمایا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔ آئیے اب ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کچھ مقدس اعضاء سے متعلق قرآنی آیات اور اعضاء مبارکہ سے ظاہر ہونے والے معجزات سنتے ہیں۔ پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 3 میں زبان مبارک کا ذکر ہوتا ہے اور ارشاد ہوتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ اسی طرح سورہ دخان کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کیا۔ صلو علی الحبیب۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری بھی زبان ہے اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان ہے۔
ہماری زبان کا کیا حال ہے وہ ہم بخوبی جانتے ہیں، جبکہ ہمارے نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان کیسی ہے؟ آئیے سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک تقدیر الہی کی چابی ہے۔ جیسے جیسے یہ مبارک زبان ہلتی چلی جاتی ہے، واقعات ویسے ہی ہونے لگتے ہیں۔ اس زبان مبارک کے کمالات دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ کائنات کے گوشے گوشے پر اس کی حکومت ہے، اور ایسی حکومت پر لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں ہم دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، اور جب وادی روحا میں پہنچے تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جو آپ کی طرف آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سواری روک لی، اور جب وہ عورت قریب آئی تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میرا بچہ جب سے پیدا ہوا ہے یہ بیمار ہی چلا آ رہا ہے۔ یہ سن کر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کو پکڑ کر اپنے آگے بٹھایا، اور اس کے منہ میں لعاب دہن مبارک ڈالا، اور فرمایا اخرج عدو اللہ فانی رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے دشمن نکل جا کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ فرما کر وہ بچہ اس کی ماں کو پکڑا دیا اور فرمایا اسے لے لے، اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم حج سے فارغ ہو کر وادی روحا میں پہنچے تو وہی عورت ایک بھنی ہوئی بکری لے کر حاضر ہو گئی، تو حبیب خدا محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بی بی اس بکری کا ایک بازو مجھے دے دو۔ اس نے حاضر کر دیا، پھر فرمایا دوسرا بازو بھی پکڑا، اس نے حاضر کر دیا، پھر فرمایا اور بازو پکڑا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بکری کے دو ہی بازو ہوتے ہیں، وہ میں نے حاضر کر دیے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خاتون اگر تو چپ رہتی، یعنی یہ نہ کہتی کہ بازو تو دو ہی ہوتے، تو جب تک میں کہتا رہتا تو مجھے بازو پکڑاتی ہی رہتی۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا ایسا تجھے خالق
تیرا طالب دیدار بنایا بنایا یوسف او تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا کلچی تمہیں دیا اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا بنایا محبوب کیا مالک و مختار بنایا صلو علی الحبیب حضرت محمد بن حاتب اپنی والدہ ام جمیل سے روایت کرتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ میں تجھے لے کر حبشہ سے آ رہی تھی اور جب مدینہ منورہ سے ایک دن کا فاصلہ رہ گیا تھا تو میں نے ایک جگہ کھانا پکایا اسی دوران ایندھن ختم ہو گیا میں لکڑیاں لینے گئی تو تو نے ہنڈیا کو کھینچا اور وہ ہنڈیا تیرے اوپر گر گئی اور تیرا بازو جل گیا میں تجھے لے کر شفیق و کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے تیرے بازو پر اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور کچھ پڑھ کر دم کیا میں تجھے لے کر اٹھی تو تیرا ہاتھ بالکل درست ہو چکا تھا صلو علی الحبیب ایک اعرابی کہتے ہیں عرب کے جو دیہاتی ہوتے ہیں ان کو اعرابی کہا جاتا ہے تو ایک اعرابی نے رسول عربی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اسلام قبول کر چکا ہوں آپ کوئی ایسی نشانی دکھائیں جو میرے یقین کو بڑھا دے یہ سن کر محبوب کبریا بادشاہ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو عرض کی آپ اس درخت کو بلا لیں ارشاد فرمایا جاؤ اس درخت سے کہو کہ تجھے اللہ کے رسول بلاتے ہیں جیسے ہی یہ بات اعرابی نے درخت سے کہی وہ درخت ایک طرف جھکا پھر دائیں پھر بائیں آگے پیچھے مڑ کر اس نے اپنی جڑیں توڑی اور جڑیں گھسیٹتا ہوا زمین چیرتا ہوا حاضر خدمت ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ
یہ دیکھ کر اعرابی نے کہا یا رسول اللہ بس یہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے درخت کو حکم دیا کہ واپس چلا جائے۔ حکم ملتے ہی وہ واپس اپنی جگہ پلٹ گیا۔ یہ دیکھ کر اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں آپ کے ہاتھ مبارک اور پاؤں مبارک کا بوسہ دوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اجازت دی اور اس نے دست بوسی و قدم بوسی کی سعادت حاصل کی۔ پھر وہ اعرابی عرض کرنے لگا کہ آپ مجھے اس بات کی بھی اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ نہیں ہے۔ میرے آقا سید اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے، ہم کو بھی درکار ہے، مجتبی عاصی و شافع شہ ابرار، چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے، تہنیت اے مجرم ذات خدا غفار ہے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ان معجزات کے علاوہ بھی کئی معجزات آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس منہ پر اپنا نورانی ہاتھ پھیر دیتے تو چہرہ نور نور ہو جاتا۔ حضرت اسید بن ابی اناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار میرے چہرے اور سینے پر اپنا دست پر انوار پھیر دیا، اس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ میں جب بھی کسی اندھیرے گھر میں داخل ہوتا وہ گھر روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت عائز بن سعید جسری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے چہرے پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیجئے اور دعائے برکت فرمائیے۔ حضور انور رسولوں کے افسر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا، یعنی ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دعائے برکت فرمائی۔ اس وقت سے حضرت عائز کا چہرہ تر و تازہ اور نورانی رہا کرتا تھا۔ حضرت ابو سنان عبدی صباحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا، ان کی عمر 90 سال ہو گئی مگر ان کا چہرہ بجلی کی طرح چمکتا تھا۔
نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، ہاں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور بندونا تیرا، ہاں نور بندونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، ہاں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آلہ کی آمد مرحبا، بالا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، عربی کی آمد مرحبا، قرشی کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اعلیٰ کی آمد مرحبا، کریم کی آمد مرحبا، رؤوف کی آمد مرحبا، رحیم کی آمد مرحبا، صادق کی آمد مرحبا، امین کی آمد مرحبا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، ہاں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، سر جھکاتے گے الہی، سر جھکاتے گے الہی، بول بالا نور کا۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، ہاں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ہم نے 12ویں والے مصطفیٰ بادشاہ ارض و سما صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کے چند معجزات سماعت کیے۔ آئیے اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان اقدس یعنی مبارک آنکھوں سے متعلق قرآنی آیت اور ان آنکھوں کے معجزات بھی سنتے ہیں۔ پارہ 27 سورہ نجم کی آیت نمبر 17 میں آنکھ مبارک کا ذکر ہوتا ہے۔ ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں بڑی
اور قدرت الہی سے سرمگی یعنی سرمے والی تھیں۔ مبارک پلکیں دراز تھیں جبکہ آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے رہتے جس سے حسن اور بڑھ جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس شخص پر ان مبارک آنکھوں سے نظر فرما دیتے تو اس کے سوئے ہوئے نصیب جگا دیا کرتے۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیبہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین میں شریک ہوئے تو مجھے خیال آیا کہ میرے والد اور چچا کو حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما نے قتل کر دیا تھا، کیوں نہ آج میں ان سے بدلہ لیتے ہوئے ان کے نبی کو شہید کر دوں۔ اس ارادے سے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوا اور میں حملہ کرنے ہی والا تھا کہ آگ کا شعلہ بجلی کی طرح میری طرف بڑھا جس سے میں خوف زدہ ہو کر پیچھے کی طرف بھاگا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم مجھ پہ پڑ گئی اور فرمایا اے شیبہ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو میرے دل سے نکال دیا اور میں نے حضور کے چہرہ اقدس کی طرف نظر اٹھائی تو حضور مجھے اپنی سماعت و بصارت سے بھی زیادہ محبوب لگنے لگے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستارے چھپ جاتے ہیں، صبح کی سفیدی دم توڑنے لگتی ہے اور پھر مشرق سے ہلکی سی سرخی نمودار ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد ہی سورج اپنا چہرہ دکھاتا ہے اور ساری دنیا کو اپنی روشنی سے چمکا دیتا ہے۔ دراصل ستاروں کا چھپ جانا، صبح کی سفیدی کا ڈھلنے لگنا اور اس کے بعد کی سرخی کا نکلنا، یہ اس بات کی علامت ہوتے ہیں کہ سورج نکلنے لگا ہے۔ اسی طرح جب آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چمکنے کا وقت قریب آیا تو دنیا میں کئی ایسے عجیب و غریب اور انوکھے واقعات سامنے آئے جو اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ اب کفر کی ظلمتیں مٹنے لگی ہیں، جو یہ بتا رہے تھے کہ اب بے کسی کے دن ختم ہونے لگے گے، جو یہ بتا رہے تھے کہ اب بے سہاروں کی بے چارگی ختم ہونے والی ہے، جو یہ بتا رہے تھے کہ ظلم و ستم کے دور کا خاتمہ ہونے والا ہے، جو یہ بتا رہے تھے کہ اب غریبوں کے دن پھرنے لگے گے، کیونکہ اب بے کسوں کے والی، بے سہاروں کا سہارا، غریبوں کا آسرا، ظلم و ستم سے نجات دینے والے مصطفیٰ تشریف لانے والے ہیں۔ مختلف طریقوں سے آپ کی آمد کی خبریں اور نشانیاں اس دنیا کو ملتی رہیں، کسی میں تو بالکل واضح علامت پائی جاتی تو کسی میں اشارتاً آپ کی تشریف آوری کا تذکرہ ہوتا۔ جب حضرت
بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حمل شریف کا آغاز ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مختلف مہینوں میں 9 انبیاء کرام علیہم السلام کی زیارت ہوئی اور ان میں سے ہر ایک نبی نے آپ کو حضور علیہ السلام کے متعلق کچھ نہ کچھ خبر سے آگاہ فرمایا۔ حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن ابن جازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام بی بی آمینہ کے خواب میں تشریف لائے اور آپ کی آمد کے متعلق خبر دی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے آپ کے فضل و کرم اور اعلیٰ رتبے کی خبر دی۔ پھر حضرت نوح تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا فتح و نصرت کا مالک ہے۔ پھر حضرت ابراہیم تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کی عزت اور بزرگی سے آگاہ فرمایا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے اور بتایا کہ جو ہستی آپ کے ہاں تشریف فرما ہونے والی ہے وہ بہت اچھے اخلاق کے مالک اور بڑی عزت والے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ تشریف لائے اور آپ کی عزت اور بلند عہدے سے متعلق خبر دی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام بی بی آمینہ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ جو ہستی آپ کے ہاں تشریف لانے والی ہے وہ مقام محمود، حوض کوثر، لواء الحمد، شفاعت عظمیٰ کے مالک ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے اور بتایا کہ آخری نبی آپ کے ہاں تشریف لائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خواب میں جلوہ گری ہوئی اور فرمایا کہ آپ کے بیٹے سچ بولنے والے اور سیدھے دین یعنی جو سب دینوں پر غالب ہے اس دین کے مالک ہیں۔ الغرض ہر نبی علیہ السلام نے آپ کو یہ بشارت دی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا و آخرت کے سردار سے حاملہ ہیں اور جب یہ دنیا میں تشریف لائیں تو ان کا نام نامی محمد رکھنا۔ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا، دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد، سردار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا، فقیروں سے کہو حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے، فقیروں سے کہو حاضر ہو جو مانگیں گے پائیں گے، کہ سلطان جہاں محتاج پرورانے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ کہاں ہے ٹوٹی امیدیں، کہاں ہے بے سہارے دل، کہاں ہے ٹوٹی امیدیں، کہاں ہے بے سہارے دل، کہ وہ فریاد رس بے کس کا یاور آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی
آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا رؤوف کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا کریم کی آمد مرحبا صادق کی آمد مرحبا امین کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ ٹھیکانہ بے ٹھیکانوں کا سہارا بے سہاروں کا ٹھیکانہ بے ٹھیکانوں کا سہارا بے سہاروں کا غریبوں کی مدد بے کس کا یاور آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ گناہگاروں نہ ہو مایوس تم اپنی رہائی سے گناہگاروں نہ ہو مایوس تم اپنی رہائی سے مدد کو وہ شفیع روزے محشر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد سردار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ حسن کہہ دیں اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر حسن کہہ دے اٹھے سب امتی تعظیم کی خاطر کہ اپنا پیشوا اپنا پیغمبر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ صلو علی الحبیب میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں آمد مصطفیٰ پر کیسی کیسی انوکھی نشانیاں اور برکتیں ظاہر ہوئیں یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا ہی فضل ہے کہ آمد مصطفیٰ کی برکت سے پورے عالم میں بہار آ گئی آمد مصطفیٰ کی برکت سے بی بی آمینہ کے گلشن میں بہار آ گئی آمد مصطفیٰ کی برکت سے مکے کے شہر میں روشنی بکھرنے لگی عرب کے ریزگار تاروں کی طرح چمکنے لگے آمد مصطفیٰ کی برکت سے کعبہ بھی جھومنے لگا مرجھائی ہوئی کلیاں کھل اٹھیں اندھیرے چھٹنے لگے آمد مصطفیٰ کی برکت سے کفر و شرک کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا آمد مصطفیٰ کی برکت سے بے سہاروں کو سہارا مل گیا بے قراروں کو قرار ملنے لگا غریبوں کو یتیموں کو آسرا مل گیا شیطان ذلیل و رسوا ہوا اور آج تک ہوتا رہا ہے آمد مصطفیٰ کی برکت سے جہالت کا خاتمہ ہوا ناجائز اور غیر شرعی رسموں کا خاتمہ ہو گیا آمد مصطفیٰ کی برکت سے معاشرے کے ہر فرد کو اس کے جائز حقوق حاصل ہوئے آمد مصطفیٰ کی برکت سے زمانہ نور علی نور ہو گیا جہاں بھر میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا آمد مصطفیٰ کی برکت سے زمانہ روشن ہو گیا آمد مصطفیٰ کی برکت سے دنیا جگمگانے لگی سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے
پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہانا دے سردار آ گئے گھر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمینہ دے ہو گئی آمد حضور دی ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے ویکھن فرشتے آپ دا رخسار آ گئے بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتے بھر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ منگتے برکت لٹاون تو جگ دے مختار آ گئے سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد اعلیٰ کی آمد بالا کی آمد عوف کی آمد رحیم کی آمد کریم کی آمد صادق کی آمد امین کی آمد آقا کی آمد طہ کی آمد یاسین کی آمد یاسین کی آمد حبیب کی آمد طبیب کی آمد حکیم کی آمد صادق کی آمد رؤوف کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ 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 اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ یہاں بیان ہوا اسے یاد رکھنے اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے